ناظرین، سردیوں کا موسم آتے ہی بیشتر افراد ورزش کرنے سے گریز کرتے ہیں، لیکن در حقیقت سردیوں میں ورزش کرنے کے بے شمار فوائد ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سردیوں میں جسمانی سرگرمی نہ صرف صحت کے لیے مفید ہوتی ہے بلکہ یہ آپ کی توانائی، قوت مدافعت اور دماغی سکون کے لیے بھی بہترین ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس وقت کو فٹنس کے لحاظ سے مفید بنانے کے لیے ہمیں اپنے جسم کو مناسب طریقے سے اس کو وارم اپ کرنا ہے اور ایکسرسائز کے بعد اسٹریچنگ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی انجری سے بھی بچا جا سکے۔ فٹنس کے شوقین افراد اکثر جم میں مختلف ایکسرسائزز پر توجہ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی جسمانی کنڈیشن کو بہتر بنا سکیں، تاہم کچھ معمولی غلطیوں کی وجہ سے ایسی سنگین صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے جو کہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ جب لوگ جم میں ورزش کرتے ہیں تو کبھی کبھار وہ زیادہ وزن اٹھانے، غلط ٹیکنیک اپنانے یا پھر بے احتیاطی سے ورزش کرنے کی وجہ سے شدید انجریز کا شکار بھی ہو سکتے ہیں جو ان کی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال سکتی ہیں۔ جم میں ورزش کرتے وقت صحیح ٹیکنیک کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ایک چھوٹی سی غلطی بھی سنگین چوٹ یا دل کے دورے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اس حوالے سے جو فٹنس کوچز ہیں ان کی رہنمائی بہت ضروری ہوتی ہے۔ اسی مقصد کے لیے آج ہم اپنے پروگرام میں ایک ماہر فٹنس کوچ سے ان معمولی غلطیوں کے بارے میں جانیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ فٹنس کوچ زین علی نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے، ان سے اس حوالے سے مزید بات کریں گے۔ زین، بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ کیا پرابلم ہے لوگوں کی، جیسے سردیاں آتی ہیں تو ایکسرسائز کرنا کم کر دیتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں کانسیپٹ یہ ہے کہ گرمیوں میں ہی ہم زیادہ ایکسرسائز کریں گے، زیادہ سویٹنگ ہوگی تو ہمیں رزلٹس اچھے ملیں گے۔ بیسکلی ایکسرسائز ویسے بہت ضروری ہے، سردی ہو یا گرمی، ایکسرسائز آپ کی نیسیسری ہے، آپ کی لائف ہے۔ بٹ انفارچونیٹلی لوگوں کو لگتا ہے کہ سردیوں میں ایکسرسائز کوئی بینیفٹس نہیں ہے اور وہ نہیں نکلتے اور جم خالی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ سردیوں میں ایکسرسائز کرنے کے بینیفٹس ہیں اور اچھے خاصے بینیفٹس ہیں۔ بیسکلی جب آپ سردیوں میں ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کا ہارٹ ہیلدی رہتا ہے، بیکاز آپ کے ہارٹ کو زیادہ بلڈ کو فلو کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ونٹر ہے، باڈی کا ٹمپریچر ڈاؤن ہے، تو ہارٹ کو زیادہ بلڈ پمپ کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑے گی اور آپ کے لیے آف کورس ہر انسان ایکسرسائز کرتا ہے تاکہ اس کا ہارٹ ہیلدی رہے۔ تو اگر جب ہارٹ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی تو آف کورس آپ کا ہارٹ ہیلدی رہے گا۔ سیکنڈلی یہ بات ہے کہ سردیوں میں کیونکہ ہم لوگ باہر کم نکلتے ہیں بیکاز آف ونٹر ہوتے ہیں، ہم بیٹھنا پسند کرتے ہیں رضائیوں کے اندر، اس کی وجہ سے جو نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو باڈی ہے وہ اسٹف رہتی ہے، ہمارے جوائنٹس میں پین نکل آتی ہے کیونکہ ہم ایکٹیویٹی نہیں کر رہے ہوتے، کوئی ایکسرسائز نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اگر ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو ایک تو ہماری باڈی میں جو اسٹفنس ہوگی وہ کم سے کم ہوگی، ٹھیک ہے، ہمارے جو سردیوں میں اکثر لوگوں کے نی میں یا لوور بیک میں پین نکل آتی ہے وہ بھی ہماری کم سے کم ہوگی، لوور بیک میں پین اور نی میں اور جوائنٹس میں، اگر ہم ایکسرسائز ریگولر کر رہے ہیں۔ ہمارا امیون سسٹم کافی اچھا رہتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا سردیوں میں لوگوں کو کف اور فلو کا بہت ایشو رہتا ہے، تو آف کورس ایکسرسائز سے ہمارا امیون سسٹم بوسٹ کرتا ہے، تو اگر ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو جو ہمیں کف اور فلو کے جو پرابلم ہے وہ بھی کم سے کم ہوں گے۔ ایک اور بینیفٹ ہے ایکسرسائز کرنے کا سردیوں میں یہ کہ ہم تھوڑی سی زیادہ کیلریز برن کر لیتے ہیں ایز اے کمپیئر سمر کی نسبت، کیونکہ باڈی کو ایک ٹمپریچر کو انکریز کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، تو جب وہ باڈی ٹمپریچر کو انکریز کرنے کے لیے محنت کرے گی تو آف کورس آپ کی کیلریز بھی زیادہ سے زیادہ برن کرے گی۔ اچھا، جو لوگ بھی ایکسرسائز کرتے ہیں ان کے لیے اسٹریچنگ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں اسٹریچنگ کا رجحان نہیں ہے، جو ٹرینرز ہیں ان کو بھی اسٹریچنگ کروانی اس طرح سے نہیں آتی ہے، اوبویسلی ان تمام چیزوں کی بھی پریکٹس ہے، ان کے کورسز ہیں، تو یہ بھی ہم نے دیکھا کہ لیک کر رہے ہیں ٹرینرز ہمارے۔ آف کورس میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں، جیسے ایک شیشہ ہے، اس کو آپ بغیر گرم کیے اس کو کوئی آپ شیپ نہیں دے سکتے، آپ کا مسل بھی سیم ایسے ہے۔ اگر آپ اپنے مسلس کو وارم اپ یا اسٹریچنگ کے بغیر ڈائریکٹ ایکسرسائز کی طرف جائیں گے تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا، سیم ایز اٹ از، جیسے گلاس ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آپ کو سب سے پہلے اسٹریچنگ کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ کے مسلس کو پتہ ہو کہ آپ کچھ کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اسٹریچنگ نہیں کرتے اور آپ ڈائریکٹ ایکسرسائز کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو آف کورس انجری بہت بری ہو سکتی ہے۔ یا وارم اپ اینڈ اسٹریچنگ آپ کی بہت مین چیز ہے، یہ سب سے مین چیز ہے جو سکھائی جاتی ہے ایکسرسائز میں، کہ پہلا رول یہی ہے کہ آپ کو وارم اپ کرنا چاہیے تاکہ آپ کا بلڈ جو ہے فلو کرے آپ کے پورے باڈی کے اندر، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ آپ کو اسٹریچنگ کرنی چاہیے تاکہ آپ کے مسلس ریڈی ہو جائیں ایکسرسائز کے لیے، سو اسٹریچنگ بہت زیادہ ضروری ہے آپ کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، بہت سے ایسے لوگ جو عام پھر غلطیاں کرتے ہیں، کون سی ایسی عام غلطیاں ہیں جو آپ نے دیکھا کہ لوگ
جم میں بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں؟ جو بیسک میں نے دیکھی ہے کہ ایز اے جو بگنر جس نے جم جوائن کیا ہے تو وہ ٹرینر ہائر نہیں کرے گا, وہ خود یوٹیوب سے یا سوشل میڈیا سے دیکھے گا. آف کورس سوشل میڈیا غلط نہیں ہے, آپ کو کچھ سکھا ہی رہا ہے, بٹ وہ ان کے لیے بیسٹ ہے جو لوگ سیکھ چکے ہیں, جو بیسک سے آگے نکل گئے بیسک سے آگے تو جو اگر آپ بیسک اور آپ کو کچھ نہیں پتا کہ کہاں سے سٹارٹ لینا ہے, تو آف کورس آپ کا ٹرینر آپ کو ہائر کرنا ضروری ہے. جیسے ایک اسٹوڈنٹ بغیر ٹیچر کے سبجیکٹ پاس نہیں کر سکتا, ویسے ہی اگر آپ ٹرینر ہائر نہیں کرو گے تو آپ نہ تو اپنا گول اچیو کر سکو گے, آپ انجریز بھی کرواؤ گے, آپ کو اپنے نیوٹریشن کا پتہ بھی نہیں ہوگا, تو آپ کو صحیح ایک رستہ نہیں ملے گا. تو میں نے کافی یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ وہ جم جوائن کر لیتے ہیں لیکن کوئی ٹرینر ہائر نہیں کرتے, اور پھر وہ اپنے گول پہ بھی نہیں پہنچتے. تو آف کورس میں ان کو ریکمینڈ کروں گا کہ وہ ایک اچھا ٹرینر, پڑھا لکھا ایجوکیٹ ٹرینر ہائر کریں تاکہ ان کے لیے ان کا گول کو اچیو کرنا ایزیلی ہو جائے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیونکہ اینگل جو ہیں وہ جم میں سب سے امپورٹنٹ کام ہوتا ہے کہ obviously مشین پر بھی اگر آپ لگا رہے ہیں آپ کو اینگل پتہ ہونا چاہیے, آپ فری ویٹس کر رہے ہیں آپ کو اس میں بھی اینگل پتہ ہونا چاہیے, آپ نے واک کس طرح سے کرنی ہے, اسٹیئر ماسٹر کو اگر آپ یوٹیلائز کر رہے ہیں تو وہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے. اینگلنگ بہت زیادہ ضروری ہے جس پر لوگوں کا فوکس نہیں ہے, ان کا فوکس ہوتا ہے ویٹ اٹھانے پہ. تو وہ جو ایگو لفٹنگ ہے وہ کبھی کبھی پھر مشکل پیدا آج کل تو ایگو لفٹنگ زیادہ ہے بیکاز آف سوشل میڈیا, یا کسی کو جم میں دیکھ لیا کہ وہ آپ سے ویل ڈیولپ ہے, اس کی باڈی اچھی ہے, تو آپ اس کو دیکھ کے تھوڑا امپریس ہو جاتے ہو. موٹیویٹ ہونا غلط بات نہیں, بٹ غلط موٹیویٹ ہونا غلط بات ہے. آپ کو بیس کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ویٹ نہیں اٹھانا, آپ نے بیس اپنی ٹیکنیک اور آپ کی فارم بہتر ہونی چاہیے. اگر آپ کی ٹیکنیک اور فارم بہتر نہیں ہوگی اور آپ کا بس یہی مائنڈ ہوگا کہ میں نے ہیوی ویٹ اٹھانا ہے, تو آپ کو پھر بہت زیادہ انجری ہو سکتی ہے اور جو آپ کو لانگ ٹرم لے کر جا سکتی ہے. تو آپ کا سب سے پہلے آپ کو لرن کرنا پڑے گا کہ فارم کیا ہے اور آپ کی ٹیکنیک کیا ہے, اور سیم بات کہ آپ کو اس کے لیے بھی ٹرینر ہائر کرنا پڑے گا تاکہ وہ آپ کو آپ کی فارم کے اوپر, آپ کی ٹیکنیک کے اوپر کام کریں. دین آپ پھر آہستہ آہستہ گریجولی ویٹ انکریز کریں, ٹھیک ہے نا, اور وہ زیادہ آپ کے لیے بہتر, نہ کہ آپ کو ابھی فارم کا نہیں پتا, ٹیکنیک کا نہیں پتا, اور ڈائریکٹ جا کے ویٹ اٹھا لیتے ہیں, تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اسپیسیفکلی سردیوں کے لیے کون سی ایک ایکسرسائز ہے جو آپ کہتے ہیں کہ یار وہ ہر کسی کو کرنی چاہیے, مطلب جو ہمارے جوائنٹس کے لیے بہت بہتر ہو, ہمارے جوائنٹس اس میں ایکٹیو رہیں, کیونکہ سردیوں میں ہم کہیں نہ کہیں پھر سول ہو جاتے ہیں. بیسکلی آف کورس میں تو یہ بولوں گا کہ سردیوں میں کوئی ایکسرسائز بیسکلی کوئی اسپیسیفک نہیں ہے. ایکسرسائز آپ کو ساری کرنی چاہیے. میں ریکمینڈ کروں گا کارڈیو کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, سائیکلنگ کرنی چاہیے تاکہ آپ کے جوائنٹس, آپ کے جو ٹینڈر لیگامنٹس ہیں وہ وارم رہیں, ٹھیک ہے, آپ کو ویٹ ٹریننگ کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, اس سے بھی آپ کے جوائنٹس, آپ کے بونس اسٹرانگ رہتے ہیں. سو کوئی اسپیسیفک ایکسرسائز نہیں ہے, ایکسرسائز سب ہے, ٹھیک ہے. آپ جتنی بھی ایکسرسائز کریں گے وہ آپ کے بون کے لیے, آپ کے مسلس کے لیے, آپ کے جوائنٹس کے لیے بہتر ہے. تو میں یہی ریکمینڈ کرتا ہوں اپنے کلائنٹس کو بھی اور جو بھی مجھ سے بات کرتے ہیں اس بارے میں کہ آپ ایکسرسائز ہر کسی کے لیے سیم ہے. اچھا, ایک ہمارے یہاں یہ بڑی پرابلم ہے کہ بھئی اگر ہم نے ویٹ کم کرنا ہے تو بس ہم ٹریڈ مل پر چڑھ جائیں اور کوئی ہمیں ٹریڈ مل سے نہ اتارے. 45 منٹس 1 آور, یہ کتنا خراب ہے یا کتنا خطرناک ہے ہمارے نیز کے لیے, ہمارے اینکل کے لیے, یہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے اس کا. آف کورس آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لوگوں کے ابھی بھی یہی کنسیپٹ ہے کہ ٹریڈ مل کرتے رہو. آپ جتنی زیادہ ٹریڈ مل کرو گے آف کورس آپ لوڈ ڈال رہے ہو ایک اپنے اینکل کے اوپر, اپنے جوائنٹس کے اوپر, اور آف کورس آپ مسل لاس بھی کر رہے ہو, ٹھیک ہے نا. اگر آپ ویٹ ٹریننگ نہیں کرتے ہو اور آپ صرف کارڈیو ہی کرتے رہتے ہو تو آپ میکسیمم اپنا مسل لاس کر رہے ہو, ٹھیک ہے. تو ضروری نہیں کہ آپ کو 1-2 گھنٹہ کارڈیو کرنی ہے, آپ کو ویٹ ٹریننگ بھی کرنی ہے. آپ کو بیسکلی دونوں کا کمبینیشن چاہیے, ٹھیک ہے. آپ کو کارڈیو بھی کرنی ہے, آپ کو ویٹ ٹریننگ, اور نیسیسری یہ نہیں کہ آپ کو کہ بہت زیادہ کوئی چیز بہت زیادہ کرنی ہے. اگر آپ ویٹ ٹریننگ کر رہے ہو تو آپ 1 گھنٹہ 1.5-2 گھنٹے ویٹ ٹریننگ ہی کر رہے ہو. آپ کارڈیو کر رہے ہو تو آپ 2 گھنٹہ کارڈیو کر رہے ہو. تو آپ کو کمبینیشن چاہیے, آپ کو ویٹ ٹریننگ بھی کرنی ہے, آپ کو کارڈیو بھی کرنا ہے. کوئی بھی چیز زیادہ نہیں آپ کو کرنی, ایک پلان کے حساب سے آپ کو وہ چیز کرنی ہے. اور دوسرا, جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراس فٹ سٹارٹ ہو چکا ہے, زمبا سٹارٹ ہو چکا ہے, ڈفرینٹ قسم کی نئی ٹریننگز آ گئی ہیں, ڈانس کلاسز ہو رہی ہیں, تو یہ چیزیں کس طرح سے ایڈ اپ ہو رہی ہیں ہماری ٹریننگ کے اندر؟ بیسکلی جو یہ آپ کا کراس فٹ ہو گیا, یہ زمبا ہو گیا, یہ بیسکلی ہائی انٹینسٹی ایکسرسائز. ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ آپ کا یہ فیٹ لوس کرنے میں, ٹھیک ہے نا, مدد کرتی ہے. بیکاز آپ شارٹ ٹائم میں اس سے زیادہ اچھے بینیفٹس لے لیتے ہیں, کیونکہ آپ کا ہارٹ ریٹ انکریز ہوتا ہے. جتنا ہارٹ ریٹ انکریز ہوتا ہے باڈی اتنی زیادہ کیلریز برن کرتی ہے, اتنا باڈی فیٹ زون میں ہوتی ہے. سو یہ چیزیں اچھی ہیں, یہ آپ ہماری لائف اسٹائل میں شامل ہو رہی ہیں, اور اس سے ہم کافی اچھے بینیفٹس بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ فٹنس کوچ زین علی ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. امید کرتے ہیں کہ تمام جو ٹپس تھیں آپ کے بھی بہت کام آئیں گی. کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ہمیں بھی اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا.